السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جان رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک اور کرائم سٹوری، جس کا نام ہے شادی مرگ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شب وصال اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی عمر کی نصف سینچری مکمل کر چکا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غفور چاچا بڈھے بارے شادی رچا بیٹھے گا۔ ایسا تو اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا۔ بس وہ تو ایک اتفاق تھا، ایک حادثہ تھا، خوبصورت حادثہ۔ ورنہ اگر اسے شادی کرنا ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ جب شادی کی عمر تھی تو وہ ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ شاید کوئی نفسیاتی پہلو ہو اس کے اجتناب کا۔ اب شادی کی عمر نہیں رہی تھی تو وہ دولہا بننے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ چلو بیٹھے بٹھائے ایک موقع مل رہا ہے تو اپنا جنازہ ہی جائز کر لوں۔ عبدالغفور کی پوری زندگی ایک زاہد خشک ایسی گزری تھی۔ دانستہ یا نادانستہ، اتفاقاً یا معجزتاً، اسے زندگی بھر عورت کا قرب حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس نعمت سے ہمیشہ محروم ہی رہا تھا۔ دنیا میں للچانے والی چیزوں میں عورت اور دولت سر فہرست مانی جاتی ہیں۔ ایک حسین اور جوان عورت نے اس کی زندگی میں داخل ہو کر اس کے حواس پر بجلی سی گرا دی تھی۔ زری کی دل فریب قربت نے غفور چاچا کے دل کے تاروں کو بڑی شدت سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اس عمر میں اس شدت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا دل اس تیزی سے دھڑکا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ زری کے شاداب بدن کی ایک جھلک نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ بعض اوقات حد سے زیادہ ملنے والی مسرت بھی سم قاتل ثابت ہوتی ہے۔ شاید اسی کو شادی مرگ کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ معاملہ قابل دخل اندازی پولیس نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ پولیس کی مداخلت بہت ضروری تھی، کیونکہ شادی سے چند روز قبل غفور چچا نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی کہ اس کی زندگی کو سخت خطرہ ہے۔ جیدہ نامی ایک اوباش بدماش اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ تھانے میں غفور کے ساتھ گاؤں کے مولوی صاحب بھی آئے تھے اور انہوں نے غفور کے بیان کی تصدیق کی تھی۔ میں نے انہیں بٹھانے کے بعد پوچھا تھا، جیدے کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ غفور کے بجائے مولوی نور دین نے کہا، دشمنی تو کوئی نہیں تھانے دار صاحب، خواہ مخواہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خواہ مخواہ کسی کا دماغ خراب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، ہم جو بیٹھے ہیں یہاں دماغ درست کرنے کے لیے، آپ پوری بات بتائیں۔ مولوی نور دین نے غفور کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، چند روز بعد عبدالغفور کی شادی ہونے والی ہے۔ جیدہ اس شادی کے حق میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے کیا تکلیف ہے اس شادی سے؟ وہ کہتا ہے جو بھی شخص زری سے شادی کرے گا وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے پوچھا، زری سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب تو کوئی تعلق نہیں رہا جناب۔ وہ 3-4 ماہ قبل اسے طلاق دے چکا ہے، مگر ابھی تک اسے اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ غفور بوڑھا اور کمزور آدمی ہے جناب، یہ اس کی دھمکیوں سے بہت سہما ہوا ہے۔ ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ جیدے جیسے لفنگوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برے آدمی کا کیا ہے، کسی وقت بھی کوئی اوچھا وار کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے تو اب اس کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ بہت برا چاہتا ہے۔ مولوی نور دین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، وہ خدا رسول کا منکر ہو چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ طلاق دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زری اب بھی اس کی بیوی ہے۔ وہ کئی بار میرے گھر بھی آ چکا ہے، میری خوشامد کرتا رہا ہے کہ میں زری کو اس کے حوالے کر دوں۔ وہ زری کو بھی بہلانے پھسلانے کی باتیں کر رہا تھا، مگر میں نے اسے زری سے ملنے نہیں دیا۔ وہ جب بھی آیا میں نے دروازے ہی سے لوٹا دیا۔ میں نے سوال کیا، میرا مخاطب مولوی نور دین تھا، زری آپ کی کیا لگتی ہے؟
انسانیت کے رشتے سے وہ میری بیٹی ہے۔ اللہ نے مجھے حقیقی بیٹی سے نہیں نوازا۔ دنیا بھر کی لڑکیوں کو میں اپنی بیٹیاں ہی سمجھتا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ کہاں ہیں؟ بیچاری کی ماں تو بچپن ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ باپ کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا تو چاہے نام کا ہی ایک سہارا تو تھا، مگر اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ زری کی شادی کے بعد زمان خان زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ ساری زندگی شراب اور جوئے میں گزری تھی۔ مکان بھی جوئے کی نظر ہو گیا تھا۔ جاوید عرف جیدے کا قرض اس قدر چڑھ چکا تھا کہ اترنا ممکن نہیں رہا تھا۔ جیدے کے مطالبے پر اس نے زری کی شادی اس سے کر دی۔ جیدے جیسے آوارہ شخص کو کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زمان خان نے زری کو جہنم میں جھونک دیا۔ زری کب سے آپ کے گھر میں؟ طلاق کے بعد سے وہ میرے گھر میں۔ بے آسرا سہارا کہاں جاتی؟ میں اسے اس نیت سے گھر لے آیا ہوں کہ عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد کہیں اس کی شادی کر دوں گا۔ اب انشاءاللہ میں اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہونے ہی والا ہوں۔ بس چند روز بعد اس فرض سے میں سبکدوش ہو جاؤں گا۔ میں نے عبدالغفور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا زری اس سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ وہ میرے اس سوال میں پوشیدہ مطلب تک پہنچ گیا۔ عبدالغفور کی عمر لگ بھگ 55 سال تھی۔ اس عمر میں ایک خوبصورت عورت سے شادی مذاکرہ خیز نہ صحیح عجیب ضرور لگتی ہے۔ زری کی عمر مولوی نور دین نے 22 سال بتائی تھی۔ وہ میرے اشارے کو سمجھتے ہوئے بولا، اس شادی میں پسند ناپسند سے زیادہ ضرورت اور مصلحت کی اہمیت ہے۔ ویسے بھی شادی کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ انسان عمر کے کسی بھی حصے میں شادی کر سکتا ہے۔ زری کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے غفور کی شکل میں ایک سہارا مل جائے گا۔ دوسری جانب غفور بھی اس دنیا میں تنہا ہے۔ اس عمر میں اسے دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ زری کی صورت میں اسے ایک خدمت گزار بیوی مل جائے گی۔ مجھے زری اور عبدالغفور کی شادی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دونوں میرے پاس ایک بدمعاش کی دھمکیوں کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئے تھے اور میرا فرض تھا کہ ان کی داد رسی کروں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر چلے جائیں، میں جیدے کو تھانے بلوا کر اس کا ٹھیک ٹھاک بندوبست کر دوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا، جاؤ جیدے بدمعاش کو پکڑ کر لاؤ۔ یس سر۔ اس نے کھٹاک سے سلیوٹ مارا اور مستعد قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ آج صبح جب میں تھانے آیا تو مطلع ابر آلود تھا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرے تھانے میں داخل ہونے تک ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا برآمدے میں کوئی درجن بھر افراد بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں شبینہ ڈیوٹی کے دوران میں گرفتار ہونے والے کچھ غنڈہ عناصر بھی شامل تھے۔ دنگا فساد میں ملوث افراد بھی ایک طرف بیٹھے تھے، لیکن زیادہ تعداد سائلین کی تھی۔ میں جلدی معاملات نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ جس کانسٹیبل کو میں نے جیدے کو بلانے بھیجا تھا اس کی واپسی جلدی ہو گئی۔ اس وقت تک میں سائلین کی اچھی خاصی تعداد کو فارغ کر چکا تھا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ جیدے نے تھانے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ تو ملا ہی نہیں جناب۔ اس کے گھر والوں نے دروازے ہی سے کہہ دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، حالانکہ میں نے خود اسے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہاری کس سے بات ہوئی تھی؟ جیدے کی ماں عنایت بی بی سے۔ وہ کہتی ہے کہ جیدے کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہے، صبح ہی صبح نکل گیا تھا۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے جیدے کو گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ملک صاحب، انہی گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر وہ چٹے چونڈے والی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتی۔ اوئے، تم نے اس کو کوئی دبکا شپکا مارنا تھا۔ آپ کے اشارے کی دیر ہے ملک صاحب۔ دبکا تو میں ایسا ماروں گا کہ ساری حیاتی یاد رکھے گی۔ میں تو عورت ذات جان کر واپس آ گیا تھا۔ آپ اجازت دیں تو میں 4 بندے ساتھ لے جاؤں اور پورے گھر کی تلاشی لے لوں۔ بچ کر کہاں جائے گا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا، اس لیے اتنی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تم جاؤ اور ہیڈ کانسٹیبل نبی بخش کو اندر بھیج دو۔
تھوڑی دیر کے بعد نبی بخش میرے کمرے میں تھا۔ میں نے اسے جیدے کے بارے میں خصوصی ہدایات جاری کر دی۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوپہر کے بعد ذرا سر کھجانے کی فرصت ملی تو نبی بخش نے آ کر اطلاع دی کہ جیدہ حاضر ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت میرے پاس حوالدار غلام رسول اور سب انسپکٹر محمد اعجاز بھی موجود تھے۔ جیدہ میرے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پولیس والوں کو چکر دیتے ہو۔ مجھ سے کیا قصور ہوا سرکار؟ میں تو ایک شریف آدمی ہوں۔ اوئے شریف جلیبی کی طرح سیدھے ہمیں سبق پڑھاتے ہو۔ صبح میں نے ایک کانسٹیبل تمہارے پاس بھیجا تھا تمہیں بلانے کے لیے، تم آئی کیوں نہیں؟ وہ چہرے پر مسکینی طاری کرتے ہوئے بولا، میں تو گھر میں تھا ہی نہیں مائی باپ، ورنہ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں۔ میں تو سر کے بل آتا حضور۔ غلام رسول نے ایک زوردار تمانچہ اس کے گال پر رسید کیا، پھر کہا، پولیس والوں سے مسخری کرتے ہو؟ میں تمہاری ساری بدماشی ناک کے راستے نکال دوں گا۔ غلام رسول کا تمانچہ کھانے کے بعد اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر یتیمانہ لہجے میں بولا، مار لیں سرکار، جتنا جی چاہے مار لیں۔ جاوید عرف جیدہ 30-32 سال کا ایک دراز قد شخص تھا۔ اس کی کاٹھی مضبوط، ناک موٹی اور صورت خوفناک تھی۔ وہ گھنگریالے بالوں والا ایک کالا بھجنگ شخص تھا۔ اس نے بھاری مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور سرخ آنکھوں سے خطرناکی جھلکتی تھی، مگر اس وقت وہ بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا، مجھے پتہ چلا ہے تم عبدالغفور کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ کون عبدالغفور جناب؟ تمہاری بیبے کا یار، سب انسپکٹر نے اس کی کمر پر لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح ملک صاحب کی بات کا جواب نہیں دو گے تو ہم بری طرح پیش آئیں گے۔ اس کی اداکاری لاجواب تھی۔ سرکار میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ اوئے خانہ خراب، ایک تو تم نے بیچاری زری کو گھر سے بے گھر کر دیا، اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، اب اگر اس کا گھر بس رہا ہے تو تم نے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ کوئی خدا کا خوف ہے تمہارے دل میں؟ تمہارے خلاف رپورٹ درج کرائی گئی ہے، میں چاہوں تو ابھی تمہیں حوالات میں بند کر دوں۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں نے ڈرانے دھمکانے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عبدالغفور یا مولوی نور دین کی جانب سے مجھے جیدے کے خلاف کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، اور یہ اطمینان اس وقت ٹوٹا جب ایک روز تھانے پہنچتی مجھے معلوم ہوا کہ عبدالغفور شب زفاف میں چل بسا تھا۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ جیدہ بدماش گاؤں سے غائب تھا۔ ان حالات کے پیش نظر متوفی عبدالغفور المعروف غفور چچا کے معاملے میں پولیس کی دخل اندازی ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے ASI اللہ دتہ کو اپنے ساتھ لیا اور فوراً عبدالغفور کے گھر پہنچ گیا۔ کسی بھرے پورے گھر میں یوں موت واقع ہو جانا ایک کوہرام مچ جانے کے برابر ہے، مگر عبدالغفور کے گھر میں کوئی ہلچل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بیوہ زرینہ عرف زری ایک اندرونی کمرے میں بیٹھی تھی۔ آس پڑوس کی چند عورتوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ عبدالغفور کی میت صحن میں بچھی چارپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ اسے لٹھے کی سفید چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ بیٹھک نما کمرے میں چند افراد سر جھکائے بیٹھے نظر آئے۔ وہ سب محلے دار تھے۔ غفور چاچا کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ جس سے ناتا جوڑا تھا اس سے تعلق نبھانے کی اسے فرصت ہی نہیں مل پائی تھی اور وہ چل بسا تھا۔ اگرچہ غفور چاچا کی موت بظاہر کسی واردات کے زمرے میں نہیں آتی تھی، لیکن میں نے پھر بھی موقع کا جائزہ لینے کے بعد تمام ضروری باتیں ڈائری میں نوٹ کر لی اور گھوم پھر کر اندر باہر سے پورے گھر کو دیکھ لیا۔ جانے کیا بات تھی کہ میرا ذہن بار بار غفور کی غیر طبعی موت کی طرف چلا جاتا تھا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے غفور کی تدفین سے پہلے اس کا طبعی معائنہ کرانا بھی ضروری سمجھا تھا۔
طبی معائنہ کرانا بھی ضروری سمجھا۔ اس کا کوئی والی وارث تو تھا نہیں جو کوئی اعتراض کرتا۔ رہ گئی زری تو وہ اس وقت شدید جذباتی کشمکش کا شکار تھی، تاہم میں نے فیصلہ کر لیا تھا اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے تھوڑی دیر وہاں رک کر ضروری کارروائی نمٹائی۔ عبدالغفور کے 2 پڑوسیوں کے بیانات قلم بند کیے۔ ان کے بیانات ملتے جلتے تھے۔ اس حادثے کی اطلاع انہیں زری ہی کے توسط سے ملی تھی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میری نظر میں زری کی ذات بھی شک و شبے سے بالا تر نہیں تھی۔ میں نے اس کے گرد جمع عورتوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا۔ جب ہم دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو میں نے پہلے تعزیت کی، اسے تسلی دی، پھر اس کا بیان لینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا، یہ واقعہ کس وقت پیش آیا؟ زری نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی خیمہ زن تھی۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت کیا وقت ہوا تھا؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، خاموش نظروں سے ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی۔ 10-15 منٹ کی تسلی دلاسے کے بعد میں اسے بولنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں میرے سوالات کے جواب میں جو بے ربط جملے کہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں اجلائے روسی میں بیٹھے تھے۔ عبدالغفور کے چہرے سے مسرت کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، اس پر خود فراموشی کی کیفیت طاری تھی۔ زری نے اس کے مقابلے میں خاصی حد تک خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے بے چینی و بے قراری نہیں جھلکتی تھی، وہ بالکل نارمل دکھائی دیتی تھی۔ وہ عبدالغفور کی بے تابی پر حیرت زدہ تھی۔ عبدالغفور نے کپکپاتی ہوئی آواز میں خواہش کا اظہار کیا، زری لباس تبدیل کر لو۔ دیوار میں بنے ہوئے طاق میں دیا روشن تھا۔ وہ اپنے مجازی خدا کے حکم پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد دیے کی یرکان زدہ لو میں زری کے حسن کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا تھا۔ عبدالغفور سنگی مجسمے کی طرح ساکت و جامد بیٹھا تھا، حتیٰ کہ اس کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر زری کی آنکھوں نے ایک ہولناک تماشا دیکھا۔ اچانک عبدالغفور کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی۔ اس نے تیزی سے کئی بار پلکیں جھپکائیں۔ اس کے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا نحیف و نزار بازو ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور دھیرے دھیرے زری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ زری کے بدن کو چھو پاتا، اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دل کو پکڑ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بستر پر اوندا پڑا تھا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ مرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ زری کی حالت ذرا سنبھل گئی تو میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے تمہارا سابق شوہر اس شادی کے سخت خلاف تھا اور اس نے متوفی عبدالغفور کو شدید نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ خود عبدالغفور نے۔ وہ مولوی نور دین کے ساتھ تھانے میں جیدے کے خلاف رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ کیا یہ بات تمہارے علم میں نہیں تھی؟ عبدالغفور یا مولوی نور دین نے تمہیں رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا؟ انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ جیدے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس شادی کی مخالفت کیوں کر رہا تھا؟ اسے شادی پر اعتراض نہیں تھا۔ پھر وہ دراصل یہ چاہتا تھا کہ شادی کے فوراً بعد عبدالغفور مجھے طلاق دے دے، اسی لیے وہ عبدالغفور کو گاہے بگاہے ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ وہ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو تمہیں طلاق دے چکا تھا، پھر دوبارہ شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ غصے میں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اس لیے سوچے سمجھے بغیر اس نے مجھے مشروط طلاق دے دی۔ مشروط طلاق کے لفظ پر میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مشروط طلاق دے دی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زری نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا،
جیدے نے کئی لوگوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ اگر میں نے 5 منٹ کے اندر اپنی طلائی چوڑیاں اس کے حوالے نہ کیں تو اس کی طرف سے مجھے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی چوڑیاں تلاش نہیں کر سکی تھی۔ بدحواسی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے چوڑیاں کون سے ٹرنک میں رکھی تھی۔ میں ایک ایک کر کے کئی ٹرنک دیکھ چکی تھی۔ پھر وہاں پر موجود لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی، بی بی اب تلاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 5 منٹ کی مہلت گزر چکی، اب تمہیں طلاق ہو چکی ہے۔ بعد میں مولوی نور الدین صاحب نے بھی تصدیق کر دی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ بات ہے، تم نے کیا سوچ رکھا تھا؟ کس بارے میں؟ کیا تم بھی یہی چاہتی تھی کہ عبدالغفور تمہیں طلاق دے دے اور تم دوبارہ جیدے سے شادی کر لو؟ میں ایسا کیوں چاہنے لگی؟ میں تو خدا خدا کر کے اس جہنم سے نکلی تھی۔ کیا تم اپنی طلاق سے خوش تھی؟ وہ گڑبڑا گئی، فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، طلاق کی کسے خوشی ہوتی ہے، مگر جیدے جیسے ظالم و درندہ صفت شخص کے ساتھ زندگی گزارنا بھی تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تم جیدے سے اتنی بیزار تھیں تو جب اس نے تمہیں مشروط طلاق دی تھی تو تم اتنی شد و مت سے طلائی چوڑیاں کیوں تلاش کر رہی تھی؟ ابھی تم نے مجھے یہی بتایا ہے نا۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے اس طلاق سے خوشی ہو رہی تھی؟ وہ چاہے جتنا بھی ظالم سنگ دل سہی، مگر اس وقت وہ میرا شوہر تھا، میرا سہاگ تھا۔ کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس سے اس کا سہاگ چھن جائے۔ اگرچہ جیدے کے ساتھ میری زندگی ایک جہنم کا نمونہ تھی، مگر میں اس جہنم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا آخری سہارا تھا، مگر اس کی غلطی نے مجھ سے وہ سہارا بھی چھین لیا تھا۔ میں نے سنا ہے جیدے نے کئی بار کوشش کی تھی تم سے ملنے کی، جب تم مولوی نور الدین کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، مگر نور الدین نے اسے سختی سے جھاڑ دیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر وہ میرے لیے اور میں اس کے لیے غیر محرم ہو چکے تھے۔ میں ابھی زری سے مزید بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر موقع محل کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے ارادے کو مؤخر کر دیا اور وہ بیچاری اور 2-4 رسمی سوالات کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ آیا۔ تاہم میں نے زری سے عبدالغفور کے طبی معائنے کی اجازت لے لی تھی اور اس نے بخوشی مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے ASI اللہ دتہ کی نگرانی میں عبدالغفور کی لاش کو شہر کے اسپتال میں بھجوا دیا اور خود تھانے چلا آیا۔ متوفی عبدالغفور کے طبی معائنے سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ میرے بہت سے خدشات محض خدشات ہی ثابت ہوئے تھے۔ ڈاکٹری رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ عبدالغفور کی موت حرکت قلب بند ہونے کے سبب واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت کم و بیش نصف شب بتایا گیا تھا۔ ڈاکٹری رپورٹ کی روشنی میں زری کی ذات شک سے پاک ہو جاتی تھی، مگر میرے دل میں اس کی جانب سے ایک چبھن سی باقی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔